المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ میں معاشرہ سازی اور معاشرے سے متعلق موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ اختیار کیا تھا کہ معاشرہ بھی حقیقت رکھتا ہے اور فرد بھی حقیقت رکھتا ہے، اگرچہ معاشرے کی تاثیر بہت قوی ہے اور معاشرہ بہت اختیار اور قدرت کا مالک ہے، اور فرد اس کے مقابلے میں نسبت اگر دیں تو بہت قلیل اختیار اور قدرت کا مالک ہے۔ لیکن جب یہ مطلب شہید بیان کر چکے، کیونکہ معاشرے کو حقیقی بیان کرنا یہ تھوڑا سخت تھا، وہ ہم بحث سے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے فلسفی انداز میں شہید رحمۃ اللہ علیہ لے کے چلے اور معاشرے کی اصالت اور حقیقت کو بیان کیا کہ جس طرح سے ہمارا وجود ہے اسی طریقے سے ایک جمعیت کا بھی وجود ہے۔ مثلا ہم اگر ادھر بیٹھے ہیں تو ہمارا ایک جمع کی صورت میں بھی وجود ایک روح جمعی بنتی ہے، ایک روح جنم لیتی ہے، اور اس روح جمعی کا الگ حساب کتاب ہے روز قیامت۔ یعنی روز قیامت ایک فردی حساب کتاب ہے، اور روز قیامت ایک بعنوان امت، ایک بعنوان قوم ہمارا حساب کتاب ہے۔ یہ جو بعنوان قوم ہے یہ وہ ایک مرکب ہے، مرکب افراد سے مرکب ہو کے ایک ترکیب بنی، اور یہ ترکیب حقیقتاً وجود رکھتی ہے، اور جب خارج میں حقیقتاً یہ وجود رکھتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین خلق کیے ہوں گے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی موت کے لیے، اس کی سعادت کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی مثلا آگے کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام قوانین، جیسے تمام چیزوں کے لیے قانون خلق کیا۔ مثلا ہمارا جسم ہے، جسم ایک وجود ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم خلق فرمایا، نظام خلق فرمایا، سورج کو حکم دیا مشرق سے نکلے مغرب میں غروب ہو، ہواؤں کو چلایا، سازگار موسم کو کیا، نباتات اگائی، آکسیجن پیدا کیا، سورج کی حرارت کو کنٹرول کیا کہ جلا نہ دے یا مضر اثرات نہ پھینک دے، تاکہ ہر وہ چیز جو جسم کو نشوونما دے، ہر چیز کو اس سے سازگار کیا۔ ایسے قوانین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمائے، حتیٰ کہ آپ کے بدن کی ایک ایک چیز میں حکمت موجود ہے۔ کان اس طرح سے کیوں ہیں، فلاں چیز کیوں ہے، ناخن ادھر اس طرح سے کیوں ہیں، آنکھوں کے ادھر بال کیوں اگے ہوئے ہیں، یہ بھویں کیوں ہیں، ہر چیز کی حکمت ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس بیان کرتی ہے۔ یہ ہے قوانین، قدرتی قوانین جو لاگو ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے، روح کی بھی نشوونما اور زندگی اسے چاہیے، لہذا روح کی زندگی ہے تعلیم سے، علم سے۔ یہ بات آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیاطین کا مقولہ ہے۔ علم روح کی غذا ہے۔ جس کی روح میں علم نہیں آتا وہ بچہ رہ جاتی ہے، وہ کھلونوں میں ہی خوش رہے گی، وہ ادھر ادھر پھرنے میں ہی خوش رہے گی، وہ ادھر ادھر سیرے کرنے میں ہی خوش رہے گی۔ اسے علم کے لیے بٹھا دیں وہ کئی بہانوں سے بھاگے گا، کبھی مثلا آتے ہوئے کچن گھس جائے گا، کبھی وضو کے بہانے 5 منٹ اوپر ہی اس کے کپڑے اوپر ہوتے ہوئے لگ جائیں گے کہ بازو کے کف اوپر کرے، وضو کے پھر پانی سے کھیلنے لگ جائے گا، پھر اس کے آتے آتے پتہ لگے گا آخری رکعت اللہ اکبر شامل ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب یہ بھاگنا چاہ رہا ہے۔ یا وہ کاپی بھول گیا، کاپی لائے تو کہا میں 1 منٹ بال پوائنٹ لے آؤں، بال پوائنٹ لایا تو تھوڑا باہر جا کے سانس لیا، اندر بند ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری کیا ہے کہ اس کی روح کے اندر توانائی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ اس کی روح جو ہے بڑی کمزور ہے اندر سے، اس کی روح کی توانائی ہے علم، اسے علم کی غذا چاہیے۔ اس کو اگر علم کی غذا نہیں ملے گی وہ نشوونما نہیں پائے گی۔ یعنی نشوونما 15 سال ہونے سے بندے کی روح نشوونما نہیں پا جاتی، وہ بچے کی حالت میں رہے گی۔ اسے تعلیم دیتے رہیں اس کی نشوونما ویسی تعلیم کی ہوگی۔ پھر روح کو صفائی ستھرائی چاہیے، وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس نہیں ہوگا امراض کے ساتھ پل بڑھ جائے گی۔ علم ہوگا لیکن چونکہ مرض ہے تو مرض ہی ظاہر ہوگا۔ فارسی میں ویسے بھی بد اخلاقی کو مرض ہی کہتے ہیں کہ مرض داری، کہ تمہیں شاید کوئی مرض لگا ہوا ہے، یعنی کہ اسی مریض کے سامنے یہ نہ کہہ دیں۔ مرض عربی میں بیماری کو کہتے ہیں، مریض کی تماداری کرنے دیں کہ مرض داری، تو وہ ادھر فارسی میں کہتے ہیں کہ تمہیں یار بیماری کیا ہے، یعنی روحانی بیماری کیا لگی ہے کہ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تو انسان کی روح کو مرض بھی لگ جاتے ہیں۔
اب آپ خود سوچیں، تعلیم اگر نہیں جائے گی، وہ جس طرح چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ اضطراب کا شکار رہتا ہے، روح اضطراب کا شکار رہے گی، اس میں نہیں سکون برپا ہوگا، اس میں وقار برپا نہیں ہوگا۔ اس کا وقار ہے ہی تب اندر تعلیم ڈالی جائے۔ اچھا، اب تعلیم ڈل گئی لیکن اس کو صفائی ستھرائی چاہیے۔ مثلا ہم غذا تو ڈل گئی لیکن غذا کے ساتھ کھاد بھی کھا گئے تو مرض پیدا کرے گی اندر۔ اب اگر مرض لگ جائے تو آپ کے مریض سے جو چیزیں صادر ہوں گی وہ مریض والے ہی، بیماری والے اعمال صادر ہوں گے۔ انسان کی روح کے اندر اگر تعلیم چلے جائے، اگر بیالوجی اندر گئی ہے اور نفس کا تزکیہ نہیں تھا، یعنی روح کو پاک نہیں کیا اور مرض لگ گیا، تو پھر بایولوجیکل بم ادھر سے صادر ہوگا۔ وہ بیالوجی کا علم کا استعمال کرے گا لیکن بم بنائے گا۔ وہ مفید چیزیں بھی بنا سکتا تھا، میڈیسن بنا سکتا تھا، خدمات دے سکتا تھا، لیکن وہ بم بناتا ہے۔ وہ کیمسٹری اندر گئی، کیمیکل بم بنایا، فزکس کے اندر گئی، ایٹم بم بنایا اس نے، میتھمیٹکس اس کے وجود کے اندر گئی، اس نے سارے کے سارے اسلحے بنانا شروع کر دیے۔ اسی طرح سے آپ قرآن دیکھ لیں، قرآن اندر گیا، مرض دور نہیں تھا، فرقے بنانا شروع کر دیے۔ حدیثیں اندر گئیں، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی ہر سال ہی اسلامی ممالک میں امام مہدی پکڑ کے ڈالے جاتے ہیں جیلوں میں۔ یہ پاکستان میں بھی کئی نبی کے دعوے دار ایسے مجنون ٹائپ نکل آتے ہیں، وہ اندر مرض لاحق ہوتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، طالبان، داعش مریض ہیں، حدیثیں یاد کی ہیں، نماز خوارج مریض تھے اندر سے۔ تزکیہ نفس ضروری ہے، ورنہ روح کی نشو و نما انسان کے وجود میں نہیں ہوگی۔ یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا مقصود ہے ان کا کہ معاشرے بھی اسی طریقے سے ہیں، ان دو کے محتاج ہیں۔ تعلیم اور تزکیہ نفس کے ساتھ روحی ایک وجود ایک قوم کے اندر رونما ہوتا ہے۔ لیکن آیا اس کا یہ مطلب ہے، جیسے دورخیم یا بعض فلسفی غربی فلاسفہ گزرے، انہوں نے فرد کی آزادی اور اختیار کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں فرد جو انجام دیتا ہے وہ معاشرے کا جبر ہے۔ تو یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ نظریہ توڑا کہ نہیں، فرد بھی اصالت رکھتا ہے اور ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ یعنی قرآن کی زبان میں انہوں نے بات کی کہ قرآن کی آیات کے ذیل میں ہی یہ مباحث چھیڑے، کیونکہ کتاب کا نام بھی جامع در قرآن و تاریخ ہے، معاشرہ قرآن و تاریخ میں۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ فرد کی اصالت اگرچہ وہ قلیل ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، لیکن اختیار حاصل ہے۔ قرآن سے انہوں نے مثال دی کہ ایک معاشرے کا ظلم سہنے کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ تم کیوں ظلم سہتے رہے۔ ایک انسان معاشرے فاسد میں ہے، مثلا امریکہ میں یا یورپ میں انسان زندگی بسر کرے اور وہاں گناہوں کا شکار ہوتا ہے، وہ مجرم قرار پائے گا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر تو معاشرہ حاکم تھا، ہر جگہ فسادات تھے، کلبز کھلے ہوئے تھے اور وہاں پہ بہرا روی تھی، فحاشی تھی، آخر میں کس طرح سے اس کا شکار نہ ہوتا؟ ایک سمندر گدلے اور ایک گندے سمندر میں نے اپنے آپ کو ڈبو تو دیا، لیکن اس میں نہیں پاک رہ سکتا تھا۔ تو دین اسلام اس منطق کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد اپنے اندر اختیار رکھتا ہے، ہر فرد اپنے اندر ایک ارادہ رکھتا ہے، ہر فرد کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مبارزہ کرے، اگر نہیں کر سکتا اس جگہ سے ہجرت کرے۔ لہذا فرد کے عنوان سے کہ فرد بھی حقیقت رکھتا ہے، اگرچہ نسبتاً ضعیف ہے معاشرے کی نسبت، لیکن ایک حقیقی وجود ہے۔ اور یہ ہم ذاتی طور پہ احساس بھی کرتے ہیں، ہم سب اپنے طور پہ اس کا احساس کرتے ہیں کہ میں اختیار رکھتا ہوں، میں الگ سوچتا ہوں، میں ارادہ کر سکتا ہوں، میں نیت کر سکتا ہوں۔ یہاں سے پھر جب دلیلیں دینے آئے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، تو فرد کی اصالت اور فرد کے استقلال، اگرچہ وہ معاشرے کے مقابلے میں قلیل ہے، استقلال نسبی ہے معاشرے کے مقابلے میں۔ معاشرے سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یار یہ اتنا ضعیف ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن فرد ایک مستقل ذات موجود ہے، لیکن ایسا استقلال نہیں ہے کہ معاشرے کے بغیر وہ زندگی بسر کر لے، لیکن ایک نوع استقلال حاصل ہے۔ ان دلیلوں میں انہوں نے حدیث نبوی سے بھی دلیل دی، قرآنی 2 آیات سے انہوں نے دلیل دی، حدیث نبوی سے انہوں نے دلیل دی یہ کشتی والی، کہ کشتی میں اگر سوراخ کر دیں۔ اب بیٹھے ہوئے سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں، لیکن ایک اپنا پاؤں ہٹا کے ادھر کیل سے سوراخ کرنے لگ جائے تو دوسرے آ کے اسے پکڑیں گے یا نہیں؟ وہ کہیں گے تم تو ہم سب کو ڈبو رہے ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض ایسے امور ہیں کہ اس کا ایک تعلق اپنی ذات سے ہے اور ایک تعلق اس جم سے بھی بن رہا ہے۔
اس جم سے جو اس کا تعلق بن رہا ہے وہ کوئی اعتباری فقط نہیں، حقیقت ایک رکھتا ہے شہید کی نظر میں، لیکن اس فرد کی اپنے استقلال کی بھی نفی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر آیات سے استدلال کیا، اور اسی آیات سے استدلال کرتے ہوئے وہ فطرت کے اوپر پہنچے، اور فطرت کے ذریعے شہید یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فرد کے اندر فطرت ہوتی ہے، اور اس فطرت واحد ہمارے پاس، یعنی فطرت ایک بہترین ہمارے پاس دلیل ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ فرد فطرتاً جو عناصر رکھتا ہے اس کی بنیاد پہ قدم اٹھائے۔ وہ ممکن ہے کہ پورا جم اس کے مطابق قدم نہیں اٹھا رہا، لیکن چونکہ اس کی فطرت میں وہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے ان فطرتی چیزوں کی وجہ سے وہ اس جم کے مد مقابل یا اس معاشرے کے مد مقابل جداگانہ طور پہ قدم اٹھائے۔ اس لیے انہوں نے فطرت سے دلیل قائم کی۔ بالفاظ دیگر نظریاتی ہمارے ہاں جو دین ہے، یا آپ تشیع کا نام اگر بالخصوص لیتے ہیں، نظریاتی تشیع میں جیسے سابقہ دروس میں بتایا بعض موضوعات ہیں جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وإلا نظریاتی دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک فطرت بھی ہے، یعنی اگر کسی شخص کو فطرت کی معلومات کے بارے میں خاص علم نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں بن پائے گا۔ دینی تعلیمات کو محکم طور پہ لینے کے لیے فطرت کو پہچاننا اور اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو دین کی تعلیم اس کی کامل نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ جو موضوعات ہیں، ہم جیسے آزادی ہے، آزادی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جس کے پاس آزادی کی نظریہ محکم صورت میں نہیں ہے وہ اپنی نسلوں کو غلام بنائے گا، خود تو غلام ہے ہی ہے، نسلوں کو بھی غلامی کی طرف لے جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے بعض ایسے دیگر موضوعات ہیں جیسے معاشرہ شناسی۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ نظریہ بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کو خالی رکھ دیں تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی ادھر معلومات نہیں آئے گی، وہ تو آئے گی، وہ معاشرہ اپنی معلومات ڈالے گا۔ جیسے ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ مباحث پڑھاتے ہیں وہ بھی اپنے نفس میں معاشرے کی نظریات کو محکم طور پہ آباد نہیں کر پائے، اسے اپنے نفس کے ساتھ بالآخر جوڑنا پڑے گا جو اسلام کی معاشرے کے بارے میں نظریاتی جو تعلیمات ہیں۔ فطرت بھی ان میں سے حساس ٹاپک میں سے ہے۔ ہم نے لغوی معنی پیچھے پڑھ لیے تھے کہ فطرہ جو ہے، فطرتن جو ہے یہ فعلتن کے وزن کے اوپر مصدر ہے، اور مصدر یہ نوعیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی خاص نوعیت کی خلقت۔ اسی باب سے اس جملے کو یاد کریں کہ یہ اس میں نوعی ہے، مصدر نوعی ہے جو نوعیت کو بیان کرتا ہے۔ علم صرف میں آپ یہ رٹا لگا چکے ہیں کہ یہ والے مصادر کی جب بحث پڑھتے ہیں سماعی ہے یا قیاسی ہے، اور قیاسی مصادر میں پھر بعض چیزوں کا نام آتا ہے، یا اسماء کی بحث میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ لہٰذا اس جملے کو ذہن نشین رکھیں کہ فطرتن جو ہے یہ فعلتن کے وزن پر ہے جو کہ خاص نوعیت کے ساتھ خلقت کو بیان کرتا ہے۔ اور میں نے مثال بھی دی آپ کو، جلوس کہتے ہیں بیٹھنا، لیکن جلستن خاص انداز میں بیٹھنا۔ مثلا جلسہ زید جلست القاری، قاری کی طرح زید بیٹھا، آپ نے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بتا دیا، صحیح ہے۔ یا مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار میں فدق کے معاملے کے لیے تشریف لائیں تو وہ چلتے ہوئے رسول اللہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں، یعنی ان کا چلنا کیسا تھا؟ سیرت رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کی طرح چل رہے تھے، ان کا انداز چلنے کا وہی تھا۔ یعنی صرف چلنا نہیں اب بیان کیا، انداز بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص دور سے دیکھے ایسے لگے گا جیسے رسول اللہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس بالکل ویسا ہی انداز تھا۔ تو فطرتن کیا ہوا کہ خاص نوعیت کی خلقت۔ خلق اور فطرہ کے معنی آپ خود اس کی تحقیق مزید کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ فطرتن خلقت کہتے ہیں اجزاء کو جوڑ کے ایک شے کو وجود دینا۔ بعض نے اس کا یہ کہا ہے کہ بغیر کسی نمونے کے ایک شے کو وجود دینا، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے ایک شے کو وجود دینا کیا کہتے ہیں؟ خلقت۔ یا یہ کہ اجزاء کو مرکب کر کے بغیر کسی نمونے کے ایک شے کو وجود دینا کیا کہلاتا ہے؟ خلقت۔ لیکن فطرت کا معنی خلقت کرنا درست نہیں ہے۔ بعض نے فطرت کا معنی کیا ہے؟ خلقت۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، فطرت اور خلقت جدا ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر المیزان میں بحث کیا ہے کہ فطرت اور خلقت دو الگ الگ معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا، لیکن انسان کے لیے جب آیا تو بیان فرمایا قرآن کریم نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
لوگوں کے لیے اللہ کی یہ وہ فطرت ہے جس فطرت کے اوپر اللہ نے لوگوں کو مثلا بنایا ہے یا خلق کیا، ادھر اردو کی وجہ سے ہم لاتے ہیں۔ فطرہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے شق کرنا، پھاڑ دینا، صحیح، جیسے پتا ہے درخت سے گرتا ہے تو وہ چیرا جاتا ہے، اس لیے گرتا ہے، اس لیے اس کو فطرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا یہ آسمان، یہ ایک قسم کا ہمیں جو دکھائی دے گا، پھٹ جائے گا، قیامت آئے گی تو اذا السماء فطرت۔ تو یہ ہے کہ فطرت فطرہ کا بعض نے اس طور پہ معنی کیا، بعض نے کہا کہ بالکل ابتدائی چیز، جیسے عربوں میں ایک غذا تھی، اور یہ بعض آج بھی علاقوں میں مختلف دنیا کے خطوں میں ہے، کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے جانور کا، بھینس بکری یا گائے کا، تو پیدا ہوتے ساتھ وہ جو پہلا دودھ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فطرہ، یعنی بالکل ابتدائی آپ کی جو خلقت ہے اسے کہیں گے فطرت۔ یعنی ان لغت سے استفادہ اگر ہم کریں تو بالکل جو ابتدائی خلقت میں اللہ نے ہمارے لیے چیزیں رکھ دی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فطرت کہلائیں گے۔ یہ ایک فطرت کی تعبیر ہے کہ بالکل ابتدائی طور پہ اللہ نے جو ہمارے لیے چیزیں رکھ دیں۔ اس کو ہم ایک اور انداز میں، کیونکہ اس کلمے سے، فطرت کے کلمے سے کئی علوم میں استفادہ کیا جاتا ہے، مثلا منطق میں فطریات پڑھتے ہیں، وہ قضایا قیاساتھا معہا، جن کے قیاس ان کے ہمراہ، یعنی بعض ایسے قضایا ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، آپ اس کے پہلے اور دوسرے حصے کا، موضوع اور محمول کا اگر تصور کریں، فوراً حکم لگائیں گے یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے، یا نفی کریں گے ثابت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں اولیات۔ فقط اور فقط آپ کے ذہن میں موضوع اور محمول، یعنی زید قائم ہے نا، جس طرح زید موضوع ہو گیا، قائم محمول، یعنی زید کھڑا ہے، آپ فقط تصور لاتے ہیں تو فوراً آپ کا نفس یہ حکم لگائے گا، بغیر کسی طرف رجوع کیے، بغیر کسی استدلال کی طرف گئے، بغیر کسی معنی سے استفادہ کیے، بغیر فوراً یہ حکم لگائے گا کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے۔ اسے کہتے ہیں اولیات۔ اولیات یعنی بدیہیات، یہ یقینیات کی پہلی قسم ہم منطق کے تیسرے حصے میں پڑھ چکے۔ اسی کی ردیف میں آئے آپ، بدیہیات کے ردیف میں آئے، یہ بدیہیات اولیات ہیں۔ تو پھر ان میں سے ایک ہے فطریات۔ فطریات میں بھی آپ پہلے حصے کا اور دوسرے حصے کا تصور کرتے ہیں تو آپ محتاج ہوتے ہیں واسطے کے، ایک اور شے کی طرف بھی میں نے رجوع کرنا ہے، اور وہ شے کیا جو آپ کے اندر ہی پنہا ہے، وہ باہر سے نہیں لانی، وہ آپ ہی کے اندر پنہا ہے، اس لیے اسے کا نام فطریات رکھا ہے، کیونکہ آپ اس میں محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وجود کے اندر سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو بعض اوقات دقت کر کے مل جائے گا، اور بعض اوقات فوراً ادنا سے توجہ سے مل جائے گا۔ ہر دو صورتوں میں کیا کہلائے گا؟ فطریات کہلائے گا۔ ریاضی میں یعنی میتھمیٹکس میں جو ریاضی دان تھے انہوں نے اس ضابطے سے بڑا استفادہ کیا۔ اب یہ انہوں نے مثالیں بھی اسی طرح دی، مثلا اگر ہم 2 کو نصف کریں تو کیا بنتا ہے؟ اب یہ آپ نے فوراً کہہ دیا 1، آپ نے 2 کا تصور کیا اور 1 کا تصور کیا اور نصف کا تصور کیا، تو تصور کرتے ساتھ حکم کیا لگا دیا؟ 1 2 کا نصف ہے، ادنا سا، یہ آپ کے اندر پنہا تھی چیز، آپ نے 2 کا نصف 1، نصف 1 ہونا یہ ایک معنی ہو گیا اور 2 ایک معنی ہو گیا، دونوں کا تصور جب لائے تو آپ کو تھوڑی سی بھی توجہ سے فوراً آپ نے حکم ثابت کر دیا۔ اسے فطریات کہیں گے کہ یہ قضایا ہیں، لیکن قضایا میں آپ کو بیرونی طور پہ کسی دلیل کی احتیاج نہیں ہے، آپ نے ان قضایا کے ثابت محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اپنے نفس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کے لیے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں کی ہیں؟ فطرت، اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ محمول موضوع پہ حکم لگا دے گا۔ ابھی آپ کے لیے وہ فطریات ممکن ہے سمجھنا، پہلے ممکن نہ ہو، اب آسان ہو جائے گا کہ وہ فطریات جو بدیہیات کے ذیل میں تھا کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال ایک اور لیتے ہیں کہ 8 کا نصف جو ہے وہ 4 ہے، ادھر ممکن ہے ایک عام بندے کو تھوڑا سا دقت کرنا پڑے، لیکن اس کے اندر یہ معلومات ہیں، وہ اندر اس کو حساب کتاب اپنا چلائے گا اور وہ جان لے گا کہ 4 جو ہے وہ 8 کا نصف ہے۔ یعنی بعض ایسی چیزیں جو یہ ریاضی کی اس لیے مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ علم ریاضی میں، میتھمیٹکس میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ہم جب دینی فطرت میں ابھی آئیں گے، قرآن نے جسے فطرت کہا ہے
اس کو آپ کی خدمت میں بھی بیان کیا جائے گا. ابھی میں یہ مثالیں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں اندر ہمارے خزانے موجود ہیں. ہمارے نفس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ جس سے ہم نے کائنات کو سمجھنا ہے. تو ریاضی دان اسی طرح سے سمجھتے ہیں، وہ اپنے اندر ہی اس واسطے کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک کا حکم دوسرے کے لیے ثابت کرنے کے لیے. اسی طرح علم اخلاق میں بحث کی جاتی ہے، فطرت سے علم اخلاق میں بحث کی جاتی ہے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی، کیونکہ علم اخلاق بھلا کس سے بحث کرتا ہے؟ علم اخلاق ملاقات سے بحث کرتا ہے. ہر علم کا اپنا ایک موضوع ہے، موضوع بحث ہے جس سے اس کی پوری گفتگو ہوتی رہتی ہے. مثلاً صرف ہے، وہ کلمے سے من حیث البنا والاعراب والبنا بحث کرتا ہے. نحو صرف کیا، وہ بناوٹ کے اعتبار سے کلمے سے بحث کرتا ہے. علم کلام ہے، وہ واجب الوجود سے بحث کرتا ہے. ساری کی ساری ابحاث کا دار مدار کس کے گرد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرد. اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے امام کو معین کیا، اللہ کی یہ تعلیم ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ مالک کل ہے اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اس دن حساب کتاب کرے گا. ساری بحثوں کا مدار کیا ہے؟ اللہ کی ذات. علم کلام اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ مثلا واجب الوجود یا اللہ تعالیٰ کی ذات. علم فقہ ہے، علم فقہ میں حکم شرعی، ساری بحث حکم شرعی کے گرد گھوم رہی ہیں. ادھر اگر کوئی بھی تفصیل لائیں تو علم فقہ میں کیا ہے؟ مکلف کے اوپر حکم شرعی، یہ موضوع بن جائے گا. مکلف کے اوپر یہ حکم شرعی عائد ہوتا ہے یا نہیں. اسی طریقے سے آپ تشریح لائیں اس جگہ پہ، مثلا منطق کا بھی ایک موضوع ہمارے پاس ہے. علم اخلاق کا موضوع کیا ہے؟ علم اخلاق میں ہم کیا کیا بحثیں پڑھتے ہیں؟ اخلاق حسنہ ہیں، جیسے شجاعت ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، اسی طرح سے قربانی ہے، ایثار ہے، حلم ہے، سکوت ہے، خاموش رہنا ہے، انسان کا عطا کرنا ہے. یہ سارے اخلاق فاضلہ یا حسنہ ہیں. اس کے مقابلے میں اخلاق سیئہ ہیں، غصہ ہے، ناامیدی ہے، مایوسی ہے، بے صبرا پن ہے، جھگڑالو ہے، بزدلی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. وہ ایک لسٹ لمبی بن جاتی ہے. لسٹ بنا کے آپ کبھی محاسبہ کریں اپنے نفس کا کہ ان میں سے کون سی چیز میرے پاس ہیں، تو دو میں سے ایک حتماً ہوگی وافر مقدار میں، یا یہ طرف ہوگی یا دوسری طرف ہوگی، انسان اپنے اندر پائے گا. بہرحال اب اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاقی جتنی بھی گفتگویں ہوتی ہیں اس میں ان کا فقط تذکرہ اس اعتبار سے نہیں ہوتا. بزدلی کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یار فقط شجاعت کا پڑھ لیں تو کافی ہے. علم اخلاق، علم اخلاق ہے کہ وہ ملکات کے آپ کے اندر بنے ہوئے ہیں. علم اخلاق کی کل بحث ہوتی ہے ملکات. ملکہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عادت اور ملکہ میں اختلاف ہے. عادت کہتے ہیں کہ آپ بغیر اختیار کے ایک عمل انجام دیتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ عادت. مثلا جیسے بعض لوگ ہیں، انہوں نے اب خطا ہو گئی تو فوراً سر کو اوپر ہاتھ پھیریں گے. صحیح. اچھا بعض افراد ہیں کہ وہ سوچتے ہیں تو سوچتے ہوئے مثلا ناخن کھانے لگ جائیں گے، ہونٹ کاٹنے لگ جائیں گے. صحیح. داڑھی سے پکڑ کے کھیلنا شروع کر دیں گے، یا ممکن ہے تھوکنے تھوڑا سا لگ جائیں. مختلف عادتیں انسان کی بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ بغیر ارادے کے کام ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتا لیکن اس سے صادر ہو جاتا ہے. سگریٹ پینا اسی طرح عادت بن جاتی ہے، وہ نہیں چاہتا لیکن خود بخود ہاتھ اس کا بڑھتا ہے. صحیح. وہ مثلا جاگ جائے، عادت ہے کہ جاگ جائے تو سگریٹ پیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، تو وہ جاگے گا آگے پیچھے ہاتھ مارے گا. آج کل موبائل آ گیا تو وہ جاگتا ہے تو پہلے میسج دیکھتا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلی آس پاس ہاتھ مارتا ہے، موبائل نہیں ہے تو پوری آنکھ کھل جاتی ہے کہ کہاں چلا گیا یہ. ایک ہی رازدار دوست تھا وہ بھی غائب ہو گیا. تو عادات اس طرح کی انسان میں مختلف ہیں. انہی میں سے ایک ملکات ہیں. ملکہ کہتے ہیں کہ ایک عمل آپ نے تسلسل کے ساتھ اختیار کے ساتھ انجام دیا، تسلسل کے ساتھ اختیار کے ساتھ انجام دیا، یہاں تک کہ آپ کے نفس میں یہ قدرت اور طاقت آ گئی کہ اب آپ اسے آسانی کے ساتھ انجام دے دیں. پہلے انجام دیتے تھے تو نفس کو بڑا جبراً قائل کرنا پڑتا تھا، سختی اٹھانے پڑتی تھی، مشقت اٹھانے پڑتی تھی، تب جا کے وہ آپ کے نفس سے صادر ہوتا تھا. لیکن جب اس کی طاقت آ جائے تو پھر سہولت، آپ نے ارادہ کریں گے وہ چیز صادر ہو جائے گی. اس کنڈیشن پہ، اس لیول پہ پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں ملکہ.
اخلاق کس ملکات سے بحث کرتا ہے. انسان کے چونکہ قیامت کے دن تعارف ملکات ہیں، انسان کا تعارف ملکات کے علاوہ دیگر چیزیں وہ یہی ہیں، رنگ شنگ جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، اس رنگ کے پیچھے دیوار کیسی ہے وہ ملکہ ہی بتائے گا اس کے پیچھے کیا ہے. تو ملکات سے بحث، مثلا اس کی آسان مثال آپ کی خدمت میں لکھنے سے دی جاتی ہے. بچہ جب لکھنا شروع کرتا ہے کتنی مشقت سے لکھتا ہے، وہ بے لکھے گا ممکن ہے کہ 5 منٹ لگا دے، 1 مہینہ تو ممکن ہے ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ چلانا پڑے. 1 سال لکھا، 2 سال لکھا، لیکن اس نے ترک نہیں کیا. 3 سال بعد وہ ارادہ کرے گا، چلنے لگ جائے گا. جیسے بھی آپ ارادہ کرتے ہیں، بعض کی لکھائی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جو بول رہے ہیں وہ لکھتا چلا جاتا ہے. شارٹ ہینڈ پہلے تھی، آج کل تو ٹائپنگ آ گئی. پہلے شارٹ ہینڈ ہوتی یہ تھی، ایک خاص لینگویج ایجاد کی گئی تھی. پوری دنیا میں اسی طرح سے کاروائیاں جو پارلیمنٹ کی ہوتی تھیں وہ پیچھے شارٹ ہینڈ رائٹر بیٹھے ہوتے تھے، وہ بول رہا ہوتا تھا، وہ شارٹ ہینڈ میں، شارٹ ہینڈ ہے یعنی رموز ایجاد کیے ہوئے ہیں، رموز کی زبان. وہ رموز کی زبان تیزی سے لکھ لیتا تھا، پھر اسے اصل زبان میں ڈھالا جاتا تھا. لیکن رموز کی زبان ہر ایک کی الگ الگ ہو، اس میں تو پھر تحریف ہو سکتی ہے. اس لیے ایک خاص لینگویج شارٹ ہینڈ کے نام سے ایجاد کی گئی. اس کے کورسز ہوتے تھے، ڈپلومہ ہوتے تھے، اور وہ پھر ڈپلومہ اسٹوڈنٹ کر کے پھر جابز میں لگتے تھے. تو پھر وہ ٹائپ رائٹر آیا. ٹائپ رائٹر میں ادھر تو نہیں بیٹھ کے کر سکتے تھے. پھر کمپیوٹر آ گیا، تو کمپیوٹر نے ابھی یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں. بلکہ ابھی تو اتنے سافٹ ویئر، فاسٹ سافٹ ویئر آ گئے ہیں، بولتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے، ہر زبان میں لکھ لیتا ہے. آپ نے زبان پہ کلک کرنا ہے. خلاصہ کلام، یہ جو لکھنے کا ملکہ آپ کے ہاتھ میں آیا، اسے کیا کہیں گے؟ ملکہ. انسان کے پاس جو چیز ملکہ کی صورت میں حاصل ہو جائے وہ اخلاق کہلاتی ہے، چاہے حسنہ ہو یا سیئہ. مثلا انسان ارادہ کرتا ہے تو سو جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں نا بستر میں گھسنے کی، وہ بعض کو بستر میں لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، آپ 8 بجے کہنا شروع کریں وہ 1 بجے چلے جاتے ہیں. لیکن بعض افراد کہتے ہیں آپ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ہوا ہے، آپ دیکھیں گے بستر پہ ملکہ بستر جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. السلام علیکم. یہ جو ملکات ہیں یہ انسان کا تعارف، اچھائیاں بھی اسی طرح، برائیاں بھی اسی طرح. بعض افراد ہیں ان کو بندگی کے لیے، نماز کے لیے قائل کرتے رہے، وہ آخر میں قضا ہونے سے پہلے پڑھ ہی لیتے ہیں. بعض ہیں کہ انہیں تھوڑا سا بیدار کیا جائے فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا انسان نے اپنے وجود کے اندر خود اس چیز کا حساب لگانا ہے کہ اس کے پاس کیا ملکات ہے. ملکات اخلاق ملکات سے تعبیر ہے، فطرت اس سے ہٹ کر ہے. فطرت یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ملکات دیکھیں آپ نسبی ہیں یا نہیں، کسی میں بعض کی قوت زیادہ ہے، بعض کی کم ہے، ایسا ہے یا نہیں. مثلا فلاں بندہ جو ہے وہ محارم پہ نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو ٹوٹل کنٹرول کر لیتا ہے، اس نے بھی ملکہ حاصل کی ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی ملکہ تھا. ایک اور مرد مومن ہے، اس کے پاس بھی ملکہ ہے کہ وہ اس فحاشی سے اجتناب کر لے. لیکن دونوں کے ملکات کی قوت ایک ہے یا فرق ہے؟ ملکات میں فرق ہے، نسبی ہیں ملکات. بعض میں کوئی ملکات کسی میں، مثلا کسی میں سستی اور کاہلی کا ملکہ ہے، کسی کے اندر بزدلی کا ملکہ ہے، یہ اخلاق سیئہ آ گئے. کسی میں اچھائیوں کے ملکات یعنی اخلاق فاضلہ ہوتے ہیں. کسی میں پیسہ دینے صدقات کا ملکہ ہے، مشکل ہی نہیں ہے. بعض ہیں کہ پیسہ دینے لگیں جیب میں ہاتھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر باہر آتے آتے پیسے وہ اندر ہی گن لیتے ہیں. حدیث پڑھی ہوتی ہے کہ جو ایک ہاتھ ڈالے اور خاموشی سے دے دے اس کا اتنا ثواب ہے. تو اس کے حساب کتاب اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ابتدا میں اسی طرح ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وَإِلَّا یہ باتیں پتہ نہ ہوں، وہ تو انسان دیتا رہتا ہے، اپنے اندر جنگ لڑتا رہتا ہے. جو چھوڑ بیٹھتا ہے اس کے اندر یہ نہیں عطا کرنے کا جذبہ کبھی نہیں آئے گا. مثلا اگر ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے پاس گھر گاڑی سب کچھ آ جائے اور ہمیشہ لوگوں کو صدقات کے دینے پہ ابھارا ہے، خود صدقہ نہیں دیا، وہ بخیل ہیں، قیامت والے دن اٹھیں گے، کیونکہ انہوں نے صدقہ نہ دینے کی ریاضت کر لی. اس لیے روایات میں کہ فقر میں بھی صدقہ دو اللہ کی بارگاہ میں. خدا کو تو نہیں چاہیے کہ 1 کروڑ ہے یا 54 دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو یہ بھی قبول ہے. حتیٰ کہ کوئی پیسہ نہیں ہے، روایات میں خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا یہ صدقہ ہے. خوش اخلاقی سے تو تم بات کر سکتے ہو، پھر مومن سے اچھے انداز میں تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے خوش اخلاقی سے بات چیت کرو. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملکات اس کو اخلاق میں پڑھتے ہیں، لیکن ملکات چونکہ نسبی ہیں، فطرت سے جدا ہیں. یہ جو ہمارے اندر فطرت نہ سمجھنے کا ایک سبب یہ چیزیں جدا نہ ہونا ہے.
مثلا انسان عادات ہے، عادات کو کبھی کیا سمجھ بیٹھتا ہے؟ فطرت۔ عادات کی آپ علامت رکھ لیں، جب بھی ایک عمل بغیر ارادے کے جنم لے لے، بغیر اختیار کے جنم لے لے، وہ کیا کہلائے گا؟ عادت۔ جب بھی ایک عمل ارادے کے ساتھ انجام پائے لیکن باسہولت انجام پا جائے، مشقت ہی نہ پیش آئے، جیسے لکھنا ہے ابھی آپ کا، مشقت، آپ ارادہ کرتے ہیں ہاتھ چلنے لگ جاتا ہے، بعض کی زبان چلنے لگ جاتی ہے، یہ ارادہ کرتے ہیں۔ مختلف ملاقات ہیں، ملاقات بہت مہم ہیں، ہمارے علماء اور عرفاء اس کے اوپر بہت شدید طور پہ زور دیتے ہیں، کیونکہ انسان کا حقیقی تعارف ملاقات ہیں۔ حقیقی تعارف جس سے انسان کا وجود بنے گا، جس سے انسان کی قبر بنے گی، جس سے انسان کی جنت ہے، جس سے جہنم ہے، سب چیزیں ملاقات ہیں۔ لہذا علم ملکہ فوراً نہیں بنتا۔ اب مثلا ایک طالب علم ہے، پہلے سال آیا اس کا دل بھاگتا ہی تھا، صرف نحو کچھ بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، دوسرے سال آیا کچھ اس سے نہیں پڑھا گیا، تیسرے سال آیا نہیں پڑھا گیا، لیکن اس نے استمرار نہیں ترک کیا، اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں پہ اگر توجہ کریں، یہ توفیقات الہیہ نصیب ہوئیں، وہ جگہ نہیں چھوڑی، وہ ہو کہ اس کا دل نرم ہو گیا، آہستہ آہستہ علم حاصل کرنے کا ملکہ پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ اس کو انہیں مشقت پیش آتی، عالم کے سامنے بیٹھ کے اس کی گفتگو سنے، 2 گھنٹے بے شک لگ جائیں، آرام سے وہ ارادہ کرتا ہے، سن لیتا ہے۔ یہ علم کا ملکہ اس کے وجود میں آ گیا، یعنی تحصیل علم کا ملکہ۔ لہٰذا ملاقات کے اوپر علماء بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ملاقات میں اب کیا مسئلہ کہیں فطرت سے کہاں جدا ہوتے ہیں کہ ایک تو ملاقات بنانے پڑتے ہیں، تھے نہیں، بنانے پڑے ہمیں۔ فطرت ابتدا سے ہی ہے، خلق ہوئے تو ہے، ملاقات نہیں ہے فوراً۔ نمبر 2، ملاقات نسبی ہیں، فطرت سب میں یکساں ہے، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اس لیے ملاقات پہ ایک تو حساس ہوں، کیونکہ یہ میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ اس وقت طلاب کی زیادہ تر پریشانیاں جو ہیں، آپ اگر 100% نہ کہ 99% کہہ سکتے ہیں، وہ ملاقات کی ہیں۔ ایک عام انسان، نارمل انسان یہ سمجھتا ہے یار میں نے قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی سن لی، زیارت بھی کرایا، درس بھی پڑھ لیا، لیکن اضطراب ہے اندر، عبادت کا دل نہیں چاہتا، فقر کے وسوسے ابھی بھی آتے ہیں، غربت کا ڈر ابھی بھی لگا رہتا ہے، بچوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا، تھوڑی توہین ہو جائے غضبناک ہو جاتے ہیں۔ سب مسائل ملاقات کے ہیں۔ اس نے ملکہ پہ توجہ ہی کب کی کہ میں ملکہ حاصل کروں؟ وہ کب بیٹھا ہے ملکہ اختیار کرنے کے لیے؟ سستی کا ملکہ تو معاشرے سے لے لیا، زندگی ایسی بسر ہوئی۔ کھانے پینے کا تو اب ملکہ بن چکا ہے، فلاں چیز کا بھی ملکہ بن گیا۔ اخلاق سیئہ کے ملکات سب جمع کر لیے، اخلاق فاضلہ کے ملکات کیسے جمع کریں؟ لہذا ملاقات کی بہت زیادہ فکر کرے، اور یہی انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے توحید کی اساس پر، توحید کو ہٹا کے نہیں، توحید کی اساس پر اخلاقیات کی تعلیم دی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 10 سالہ یا 13 سالہ زندگی میں آیا وضو لوگوں کو پہلے سکھایا، یا توحید اور عقائد کا درس دیتے ہوئے اخلاق سے مربوط کیا؟ یہ تبلیغات کی ہماری روش ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈائریکٹ جا کے فقط فقہی احکام تھوپ دیتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی روش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہی احکام کو بھی توحید کے بیان کیے بغیر بیان کرنا، یہ بھی خلاف سیرت ہے۔ سیرت رسول یہ تھی کہ اگر فقہی حکم بھی بیان کرنا ہے، بندگی کو بیان کرتے تھے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھ لیں، سیاسی آرڈر جاری کرنا ہے، آپ دیکھیں گے یار نہج البلاغہ کے 4 صفحے میں امام نے خطبہ دیا ہے، اور ایک بات پہ ابھارنا ہے، اور جس کے اوپر ابھارنا ہے اس کے اوپر گفتگو صرف 4 لائنیں، بقیہ ساری توحید بیان کی گئی ہے۔ توحید کے بغیر نہ فقہی احکام بیان فرماتے، توحید کے بغیر نہ اخلاقی احکام ذکر کرتے، توحید کے بغیر نہ کوئی سیاسی آرڈر جاری کرتے، ہر چیز توحید کے ساتھ اور اس کے دامن میں ہے۔ لہذا یہ جو چیز ہے کہ تبلیغات کا حتیٰ اپنے وجود میں کام کرنے کا انداز کیا ہو، افکار کے ساتھ، توحید سے مراد ہے فکری رشد ہو اور اخلاقی رشد ہو، آہستہ آہستہ انسان کی روح میں ترقی ہوگی۔ یعنی ان 2 جملوں کو ہم اپنے نفس میں بند کر لیں، افکار میں رشد ہونا چاہیے اور ملکات میں رشد ہو، اخلاق بے معنی ملکات رکھ لیں۔ علم اخلاق کی ایک آج کل تعبیر تو بہت زیادہ ایتھکس کے نام سے ہوگی، اور سارے کے سارے آداب اور رسومات اور اخلاقیات کی تعلیم کے درس دیتے ہیں ہم اس نام سے، لیکن حقیقت اخلاق کیا ہے؟ ملکات کا حصول۔ جس کے پاس ملکہ حاصل نہیں ہے اخلاق فاضلہ کا،
مثلا کبھی کبھی کا ایک مال دے دینا آپ کہیں گے نیکی ہے، ملکہ نہیں ہے. غصہ کبھی کبھی قابو کر لینا نیکی ہے، ملکہ نہیں. عمل صالح ہے، ملکہ نہیں ہے. آپ اندر سے بڑے زیادہ غضبناک تھے لیکن آپ نے مسکرا کے اچھے انداز میں بات کر لی. ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا اخلاق بڑا اچھا. یہ اخلاق نہیں ہے کہ یہ عمل صالح انجام دیا اس نے لیکن ملکہ نہیں ہے. یہ تو اندر کی باتیں، ملکات کوئی اور تشخیص نہیں دے سکتا. اندر جب انسان اپنے آپ کو اپنے سامنے ظاہر کرتا ہے، جیسے روایات میں آیا ہے، ہر روز ہر بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے تنہائی میں بیٹھے اور سامنے لے آئے اور کہ اب مخاطب اس سے کہ مثلا زید ہے، کیونکہ زید ہی ہر جگہ بیچارہ پکڑا جاتا ہے. زید کو ہی ہم لے آتے ہیں. زید ہے، محاسبے میں زید نے محاسبہ کرنا ہے. تنہائی میں بیٹھے، بے شک اندھیرے میں بیٹھے، تنہائی میں ہونا ضروری ہے. سامنے لے آئیں اور کہیں کہ اے زید، اچھا یہ بتا صبح اٹھے کیسے اٹھے، اٹھ کے یہ کام کیوں کیا. اگر کام مثلا نماز فجر کیوں پڑھی یہ کام، اگر جواب ملے زید سے، کیونکہ آپ کا نفس ہی آپ کے سامنے، زید سے جواب ملے نہیں پتہ کیوں پڑھ لی، یہ عادت کی بنیاد پر ہے. یہ تو اللہ کا رحمت ہے اللہ کی کہ اس کا اجر دے دے گا، ورنہ تو وہ نمازیں کسی کام کی نہیں. لیکن اگر یہ جواب ملے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میں نے قرآن میں پیغام پڑھا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پڑھو، یہاں پہ ایک اچھی چیز ہے. یہ ہے محاسبہ. ملکات کا محاسبہ سے پتہ لگ جاتا ہے. ہم اب اگلے لفظ کی طرف آ جائیں، وہ ہے غریزہ، جو فطرت کو پنہا کر دیتی ہیں یہ چیزیں. یہ معنی اس لیے آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ فطرت کو آپ کھول کے اجاگر کر کے سامنے لے آئیں. اچھا یہ فطرت ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوگی فطرت کا پتہ نہیں لگے گا. ابھی ہم نے فطرت کو عادات سے نکال لیا، فطرت کو ملکات سے بھی نکال لیا. فطرت کی طرف آئیں، غریزہ ایک اس سے بڑا میل کھاتا ہے. غریزہ کہتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر ہی وہ ڈیمانڈ بنتی ہے لیکن بدن کی وجہ سے بنتی ہے. بدن کا جو انسان سے تعلق ہے اس کی وجہ سے انسان کے نفس کے اندر مثلا پانی کا غریزہ پایا جاتا ہے پیاس کے وقت، کھانے کا غریزہ ہے بھوک کے وقت، جنسی غریزے انسان کے اندر ابھر آتے ہیں، ہارمون سے بھی بعض اوقات سے تعبیر کرتے ہیں. ان میں انسان حیوان کے ساتھ مشترک ہے. عادات حیوانوں کی بھی ہوتی ہیں، ملکات حیوانوں کے اس طرح نہیں بنتے، وہ انسان سے مختص ہے. لیکن یہاں پہ غریزہ وہ حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی بھوک کے وقت خاص اظہار کرتے ہیں، ان کا میلان بڑھ جاتا ہے. جنسیات کے وقت وہ بھی عمل انجام دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت نہیں ہے، اسے غریزہ کہیں گے. غریزے کی چونکہ مثالیں پہلے میں دے چکا ہوں اس لیے ہم اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں. طبیعت کی طرف آ جائیں. طبیعت انسان کا یعنی مزاج. طبیعت کا ایک ترجمہ ہوتا ہے نیچر، یہ اردو میں ہے. اردو میں طبیعت کسے کہتے ہیں؟ یہ قدرتی مناظر اور جہان میں جو چیزیں اگ رہی ہیں یا خوبصورت مناظر ہیں. لیکن ہم جب طبیعت کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد انسان کا طبع مزاجی ہے. مثلا کہتے ہیں نا حکما، اس کا مزاج سرد ہے، اس کا مزاج گرم ہے، اس کا مزاج بلغمی ہے، اس کا مزاج مثلا خونی ہے. پھر ان مزاجوں کی بنیاد پہ اعمال بھی ویسے ہی صادر ہوتے ہیں. ان مزاجوں کا جسم کے اوپر بڑا گہرا اثر ہے اور روح کے ساتھ اس کا ارتباط ہے. اس لیے طب اس حوالے سے بہت انسان کو مدد دیتا. مثلا ایک بندے کو بلا وجہ غصہ زیادہ آتا ہے، وہ فقط یہ نہ سمجھے کہ مجھے شاید بیماری غصے کی لگی ہوئی ہے اور میں ملکہ غصہ حاصل کر چکا ہوں، فوراً یہ نہ اپنے لیے قرار دے. ممکن ہے بدن میں اس کے جو مزاج ہیں یعنی طبیعت ہے اس کا یہ تقاضا ہو. مثلا جو سرد مزاج ہو جاتے ہیں، بلغم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو کے سرد بن جاتا ہے. جب سرد بن جائے تو غصہ قابو ہی نہیں ہوتا، اس کا علاج کرنا پڑے گا. وہ سرد مزاج کا علاج نہیں کرے گا گرمائش کے ساتھ، یا جو حکماء نے کہا ہے، حکیموں نے کہا ہے، وہ غصے میں ہی رہے گا. یہ اس وقت گھرانوں میں بہت بڑا مسئلہ بھی ہے. بہت سارے ہمارے رسپانس یا بہت ساری چیزیں صادر ہمارے وجود سے ہوتی ہیں، اس کی وجہ جسم کے اندر عناصر ہے، لیکن اس کو ہم طبیعت کہتے ہیں. یہ فطرت نہیں ہے. اس میں آپ زیادہ بہتر سمجھ گئے. اب ایک عمل انجام پا رہا ہے مجھ سے، وہ ہے خونی مزاج کی وجہ سے. خونی مزاج کے اثرات ہیں اور یہ پھر بدن کی بیماریاں بن جاتی ہیں. مثلا خونی مزاج ہے، خون اس کے اندر زیادہ ہو گیا، تحرک کم ہے. اب وہ آہستہ آہستہ خون ہے وہ پھر آ کے جراثیم بننا شروع ہو جائے گا مختلف قسم کی اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. بلغمی مزاج کی اپنی خاص چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ رات کو نیند نہیں آئے گی،
دن کو بہت زیادہ نیند آئے گی، ایک مزاجی چیز ہے یہ۔ اس کا جو رات کو نہ سونا اور دن کو زیادہ سونا یہ کیوں بن گیا؟ حکیم آگے بتائے گا کیونکہ اس کا مزاج بلغمی ہے مثلا، یہ اگر بلغمی مزاج کا علاج کرے اس کا یہ نیند والا عنصر آہستہ آہستہ غائب ہوتا چلا جائے گا۔ ہر انسان کی بدنی بہت ساری چیزیں طب سے جڑی ہوئی ہیں، طبیعت سے یعنی مزاج سے جڑی ہوئی ہیں۔ دین اسلام نے مزاجوں کے اختلاف کی جو وجہ ہے وہ معاشرے کا قیام بیان کیا ہے، یعنی اشارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ مزاجوں میں اختلاف معاشروں کے مختلف شعبہ جات کو جنم دیتا ہے۔ کوئی مزاجوں کے بہاؤ کے اوپر ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی مزاجوں کے بہاؤ کے اوپر کسان بن جاتا ہے، کوئی مثلا حوزہ علمیہ کی طرف آ گیا، کوئی کسی طرف آ گیا۔ اب کوئی دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، دین کی تعلیم تو سب کے لیے ہے۔ وہ جو واجبات ہیں، جو تو حرام سے بچنا ہے، جو اللہ کی معرفت ہے، امام کی معرفت ہے، وہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن مزاجوں کے اثرات کیا بڑھ رہے ہیں کہ اس میں آپ مختلف رنگ معاشر کے اندر دیکھتے ہیں اور معاشرہ ایک تشکیل پا جاتا ہے۔ مثلا بعض ہے، اسی طرح پھر صلاحیتیں بھی اندر الگ ہیں، صلاحیتوں کو جدا کرنا ہے۔ وہ جو ملاقات خداداد بعض ملاقات ہوتے ہیں، مثلا کسی کا ہاتھ بڑا اچھا چلتا ہے، پینٹنگ بہترین ہے، کسی کے پاس تقریری خطابت کا عنصر موجود ہے۔ معاشرے ان مزاجوں سے اور ان صلاحیتوں کے اختلاف سے جنم لیتے ہیں، لیکن مزاجوں کے اوپر زندگی بسر کرنے والا گمراہی کی راہوں پہ چل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ مثلا مزاج میرا یہ ہے کہ مجھے اندھیرا اچھا لگتا ہے، مجھے گھر میں جھگڑا برپا ہو جائے گا۔ اب میں یہ احساس نہیں کر رہا کہ اگلے کو اسی طرح روشنی اچھی لگتی ہے، مجھ کو جو روشنی کے ذریعے سے تکلیف پہنچ رہی ہے اگلے کو وہی اندھیرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ علاج کیا ہے؟ قانون۔ اور رات کا ٹائم ہے تو اندھیرا ہی ہونا چاہیے، دن کا ٹائم ہے تو روشنی ہونی چاہیے، اس لیے قانون کے تابع لے آئے۔ اب جو مزاجوں کے بات یعنی طبیعت کو نہیں سمجھتا، وہ اس چیز میں اپنے آپ کو اپنی میں کو حاکم کرتا ہے، اور میں کو حاکم کرتا ہے تو ظلم جنم لیتا ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ میرا مزاج ہے میں تنہائی پسند ہوں، میں تو لوگوں سے نہیں زیادہ بات چیت کر سکتا، ان سے کہ یہ بد اخلاقی ہے، وہ کہ یار ٹھیک ہے بد اخلاقی لیکن میں نہیں کر سکتا۔ آخر آ کے کیا کرے گا؟ وہ حق الناس اس کو تباہ کرے گا، ظلم کرے گا، الہی حقوق اس کی حدود پار کرے گا۔ ادھر اسے کرنا کیا چاہیے تھا؟ اپنے مزاج کو توڑے، اپنے مزاج کو قانون کے تابع لے کے آئے۔ لہٰذا ایک بندے کا مزاج ہے کہ یار میں نہیں ٹھنڈ برداشت کر سکتا یا میں گرمی نہیں برداشت کر سکتا، بقیہ سارے کام کرا لو، اس کہ تم اپنا مزاج توڑو۔ مزاج نہیں توڑو گے تو حق سے دور ہو جاؤ گے۔ لہٰذا مزاجوں کو اپنے وجود میں ہم پہچانیں، اور مزاجوں کی اساس کیا پیچھے ہوتی ہے؟ یہی چار، یہ حکیموں کی بات ہے، کوئی تحقیقی چیز ایسی نہیں ہے۔ آپ کوئی اور بھی تحقیقات کر کے اس میں مزاجوں کو جان سکتے ہیں یا طبع انسانی کو جان سکتے ہیں۔ اور طبع انسانی کے جو تقاضے ہیں وہ پھر کیا ہر جگہ ایک جیسے ہی الگ الگ ہیں؟ اب ادھر بھی آپ دیکھیں الگ الگ ہیں۔ غریزے تو فطرت سے کاملاً جدا فوراً ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں کہ جنسیات ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، یہ غریزے ہو گئے۔ اب طبع کو سمجھنا تھوڑا ضروری تھا، کیونکہ طبیعت جب لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا جب ہم حوزہ علمیہ میں نہیں تھے، شہید مطہری کی یہ کتاب میں غریزے اور طبیعت پڑھیں تو لفظ طبیعت سے ہمیں نیچر ہی سمجھ آتی تھی، تو اب نیچر پہ غور و فکر کر کے تو نہیں جوڑ سکتے یار کیا پھر اس سے مراد کیا ہے۔ تو طب سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسانی طبیعت، انسانی طبیعت ڈھل جاتی ہے۔ اب اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، کیوں یہ والی طبیعت اس کی بن گئی، صحیح ہے، اس کے اوپر پھر گفتگو اور اپنی حکمتیں اور اسباب ہے، لیکن طباع انسانی مختلف ہیں۔ کوئی آہ کہتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے، کوئی مثلا اگر امریکہ میں 1 مہینہ رہے آؤچ کہنا شروع ہو جائے گا، پہلے کچھ اور کہا کرتا تھا۔ اسی طرح سے عرب دنیا سے آیا ہے تو اف کہنا شروع ہو جائے گا یا اوہ، مختلف اس طرح کی طبیعتیں ہیں۔ آپ اب طبیعت کو کس طرح سے جدا کریں گے فطرت سے؟ طبیعت میں اول چیز کہ طبیعت بھی نسبی ہے، سب میں یکساں نہیں ہے۔ یعنی طبیعت نسبی سے کیا مراد ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بہت اہم اور اساسی چیز ہے۔ طبیعت میں اختلاف پایا جاتا ہے، سب انسانوں میں مشترک نہیں ہے۔ نمبر 2، طبیعت جو ہے وہ انسانوں کے اختیار کے بغیر ڈھل جاتی ہے، انسان کے وجود میں کوئی اختیار سے انسان انجام نہیں دیتا۔ نمبر 3، طبیعت انسان کے وجود کے اندر ہے اور اس کو تبدیل کرنا یا کسی شے کے تابع لانا یہ ایک مستحسن عمل ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ یعنی طبیعت اور مزاج کے دوش پر عمل انجام دینا یہ کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے۔
مثلا کسی کا دل چاہتا ہے میں ہسپتال میں پیسے دوں، اس کا مزاج ہے کہ یار وہ مریضوں سے اس کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے، اسے کس اساس پہ دینا چاہیے؟ نیت خالصہ و معرفت، علم کی بنیاد پہ، کہاں پہ اس کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام، مزاج کا انسانی زندگی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ عموماً بالفاظ دیگر جو ان مطالب کو نہیں غور و فکر کرتا وہ مزاج پہ زندگی بسر کرتا ہے، چاہے مجتہد بن جائے، آیت اللہ بن جائے، عارف بن جائے، کچھ بھی بن جائے، وہ مزاجوں پر ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ مگر یہ کہ اللہ کی اطاعت اور امام اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مزاج کو وہ دبا دے، جو مزاج کو نہیں دباتا وہ مزاج کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، اور جو مزاج میں زندگی بسر کرتا ہے وہاں پہ ظلم اور وہاں پہ چیزیں جنم لیتی ہی لیتی ہیں۔ آ جائیں اب ہم فطرت کے اوپر۔ فطرت کا اب کئی عناوین بن سکتے ہیں۔ فطرت کو بعض اوقات ملاحظہ کیا جاتا ہے کلمہ انسانیت کے عنوان سے، انسانیت سب میں یکساں ہے یا نہیں؟ آپ فطرت کو انسانیت کے نام سے پہچاننے کی کوشش کریں، قریب ہو جائے گی سمجھنا اس کا۔ قرآنی الفاظ بھی ہیں، قرآنی الفاظ میں اس لیے وارد نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اگلے ہم درس میں اسے پڑھیں گے۔ قرآنی الفاظ کو ہم وہ والی پہلی زبان پڑھیں کہ جس سے مطلب ہمارے قریب، مثلا قرآن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا، شہید مطہری نے، کہ قرآن کریم میں بعض کلمات ہیں جیسے صبغۃ، حنیف، یہ بعین ہی فطرت کا معنی دیتے ہیں۔ صبغۃ اللہ قرآن کی آیت ہے، صبغۃ اللہ، صبغہ لفظ وہ بھی فطرت سے تعبیر ہے۔ اسی طریقے سے حنیف، جیسے کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کلمہ حنیف استعمال ہوتا ہے، اس کے ذیل میں امام معصوم کی روایت ہے، امام سے پوچھا گیا کہ یہ حنیف یا حنفاء کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حنیف یا حنفاء سے مراد وہی فطرت ہے۔ اس لیے یہ تین مترادف ہیں۔ ہم قرآن کی زبان کو اگلے مرحلے میں رکھتے ہیں، ہم وہ پہلے فہم والی زبان تھوڑی سی مزید لے آئیں۔ ایک یہ شہید نے اشارہ کیا ہے، آپ کلمہ انسانیت کو لے کے آئیں۔ آپ پوری دنیا میں جہاں پر بھی چلے جائیں، انسانیت کے نام سے بعض اقدار کے ہر کوئی قائل ہے، تمام کے تمام۔ اس کو کیا آپ فطرت کا دوسرا نام رکھ سکتے ہیں، انسانوں میں اصول مشترک، اصول مشترک۔ اب غور کریں اس کے اوپر، ہم مثالیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے، لیکن پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہو گیا انسانیت کے نام سے، انسانیت، فطرت کا ایک اور ہم نام کیا اس کے مقابل میں رکھ رہے ہیں، انسانیت۔ یہ آپ کہیں پہ بھی دنیا میں چلے جائیں، آپ انسانوں کے درمیان اشتراک بعض چیزوں میں پائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا لفظ انسانیت لفظ ایک آیا، یعنی اگر ہم نے فطرت پہ غور و فکر کرنا ہے تو کیا ہم کریں؟ کلمہ انسانیت کے ذیل میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس کی پر غور و فکر کرنے لگیں، یا آپ جس کو انسانیت سمجھتے ہیں اس انسانیت، آپ مثلا پانی پینے کو انسانیت نہیں کہیں گے، کہیں گے وہ تو حیوان بھی پیتا ہے۔ کھانا کھانے کو انسانیت نہیں کہیں گے، جنسی غرائز پورے کرنے کو انسانیت نہیں کہیں گے۔ اسی طرح مزاج ہے، اندھیرے میں رہنا آپ کہیں گے یار یہ تو انسانیت نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے اور آپ نے مثلا مجرم پہ حد جاری کرنی ہے، اس کے اوپر حد جاری قانون کے ضابطے کے تحت کی جائے یا پورا قبیلہ اڑا دیا جائے، آپ کہیں گے یار انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دو، یعنی عدل۔ اس کا مطلب وہ عدل فطرتی ہے، انسان میں عدل کیا ہے؟ فطری چیز ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے احسان کیا ہے، احسان در احسانات کیے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی مثلا جان بچائی، آپ کو تعلیم دی، آپ کی ضروریات زندگی پوری کی، آپ کی روح کے اوپر نقش نگاری کی۔ دنیا میں سب سے سخت چیز جو ہے وہ روح پہ نقش نگاری، اسی کو استاد کہتے ہیں۔ روح کی نقش نگاری کو فکر کہتے ہیں، فکر جو افکار بنا دے وہ استاد ہے، چاہے بے شک وہ ہزاروں سال پہلے گزرا ہو، صحیح، یا مستقبل میں آنا ہو۔ امام زمان علیہ السلام نے ہمارے افکار بنا دیے، وہ استاد ہے ہمارے لیے، روح کے اندر نقش نگاری جس نے کر دی۔ احسانات در احسانات کسی نے کیے ہوں، اب وہ مشکل میں پیش آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کا سلوک اس کے ساتھ نہ کریں تو ہم یہ کہیں گے انسانیت کے خلاف ہے، یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے بس یہ فطرت ہے کہ نیکی کے نیک، جس نے نیکی کی ہے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیا ہے؟ یہ اندر فطرت میں انسان کے موجود ہے۔ اس طرح آپ فطرتی چیزوں کو لے کے آ سکتے ہیں، چاہے یہ انگریز ہو،
چاہے وہ چینی، جاپانی، کورین ہو، چاہے افریقی ہو، چاہے ایشیائی ہو، جس جگہ دنیا میں چلے جائیں وہ کہے گا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے نیکی کرو. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس کو مسخ کر دے تو الگ بات ہے، وَإِلَّا ہر کوئی آ کے مطالبہ کرے گا. جیسے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، اب ان کے فوجیوں کو یہ بتا کہ انہوں نے حملہ کروایا تھا کہ اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو دیکھو یہ جو حادثہ ہوا 11 ستمبر کا، کیا اسے وہ کہتے ہیں، معروف نام ہے 9/11 کا واقعہ، تو اس طرح امریکہ تباہ ہو جائے گا. اب وہ جوش و جذبے کے ساتھ فوج آ گئی ادھر آ کے انہوں نے خوب بم برسائے. اب وہ اندر داخل ہوئے تو اب گاؤں گاؤں میں جائیں گے. غریب ملک تھا افغانستان، پہلے روس کا استعمار ادھر رہ چکا تھا تو کھانے پینے کی چیزیں بھی ان لوگوں کے پاس بمشکل تھیں. تو ادھر اب مردوں کو کھڑا کیا، بچوں کو اور خواتین کو جدا کیا، اور مردوں کو وہ منت سماجت کرتے رہے، گولیوں سے اڑا دیا. اب فوجی نے جب حکم دیا تو پہلی دفعہ تو اڑا دیا، اب اسی جگہ پہ رہے وہ تو چند افراد تو چھپے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، چھپ گئے. تو وہ 2-3 ہفتے ادھر رہے، لوگوں سے اب گھل مل گئے اور انہوں نے بھی اچھے تواضع سے پیش آئے. تو وہ جو مجاہدین طبقہ تھا، جو جنگجو تھے، انہیں کھڑا کر کے بس مارا تھا. اب 1-2 بھاگ گئے، اب انہیں بعض کو شک کی صورت میں پکڑ کے لے آئے. تو پکڑ کے لے کے آئے تو اب فوجی کو آرڈر کیا کہ اسے مار دو. تو وہ اب اس کے ہاتھ کانپے کہ یار میں اسے کیوں ماروں، وہ تو پہچان گیا کہ ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو جنگجو تھے وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے اس گاؤں میں، اس گاؤں کے تو اپنے رہنے والے اس میں سے ایک بھی نہیں تھا. اور یہ جس کو پکڑ کے لائے ہیں یہ بھی شک کی صورت میں ہے. اس جگہ پہ ہم ساری چھان بین کر چکے ہیں، یہ صرف روب اور دبدبا ڈالنا چاہتے ہیں. تو بالآخر اس نے انکار کیا، اگلا آیا اس نے مار دیا. اب اس سے رات ہی نہ گزرے کہ میں نے اس بیچارے کو کیوں مار دیا. یہ روتا دھوتا التماسیں کرتا رہا. اور ان غریبوں کے پاس، ان کے پاس تو اگانے کے لیے بیج نہیں ہے، یہ وہاں جا کے ہمیں گولیاں ماریں گے. امریکہ سے افغانستان آتے ہوئے ہمیں کوئی 1 دن لگ جاتا ہے، کوئی 26، 27 یا 28 گھنٹے لگتے ہیں، یا اس سے زیادہ لگ جائیں. تو یہ ادھر جا کے کیسے ماریں گے؟ تو اب یہ سوالات تھے، انہیں وہاں پہ حل نہیں ہوا. ان لوگوں نے نیکی کا سلوک کیا اور ہم ان سے کیسا سلوک کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ دیوانے ہوئے، مجنون ہوئے، نفسیاتی مریض ہو گئے. اور یہ والی مشکل، بہت بڑی مشکل فوجیوں میں پیدا ہوئی ہے. یہ مقایسہ، یہ افق چینل آپ جانتے ہیں کہ انقلابیوں کا چینل ہے، اس میں یہ ڈاکومنٹری دکھائی گئی تھی کہ یہ جو 8 سالہ جنگ ایران کی ہوئی ہے اور یہ جو دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو گئے ہیں، اس میں وہ شدید ترین متاثر ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے محاذ انجام دیے ہیں. لیکن ایک ایسا فرد نہیں ہے کہ جو نفسیاتی ہوا ہو. اور پہلی دوسری جنگ عظیم کی تو بہت ساری ڈاکومنٹریز نیٹ پہ موجود ہیں، ادھر اکثر بیشتر نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں. انہیں اندر ایک احساس ہے کہ ہم نے ظلم کیا، انسان کو مارا، انسان کشی کی ہے ہم نے. یہ احساس انہیں جینے نہیں دے رہا. یہ ہے انسانیت کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہمارے اندر ڈالا. آپ نے ایک اور پکڑ لیا. بس آپ نے دیکھا کلمہ انسانیت اور کلمہ اصول مشترک انسانی، آپ ان کے ذریعے سے چند فطرت کی مثالیں لے کے آ سکتے ہیں. یہ آسان زبان ہمارے پاس ہو گئی. آخری چند منٹوں میں، 1-2 منٹوں میں آپ کی خدمت میں آخری نقطہ اس کا پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ والا آسان مرحلہ ہے، یہ ہر کوئی طے کر لیتا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، اصول مشترک انسانی ڈھونڈیں، تو اس کی پر ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، اصول مشترک انسانی. آخر میں صرف میں، کیونکہ یہ جو آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں اس کی تفصیل چاہیے، لیکن اس لیے آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ غور و فکر انشاءاللہ کر سکیں. وہ یہ ہے کہ خاص نوعیت کی خلقت، انسانوں کو اللہ نے ایک ماڈل میں خلق کیا ہے، لیکن اس کو خلق کرنے کے بعد اس ماڈل کو اختیار کرنے کی قوت دی ہے، بالفعل نہیں ہے. یعنی فطرتی چیزیں ہمارے وجود میں بالفعل موجود نہیں ہیں، بالقوہ موجود ہیں. ان بالقوہ کو عملاً کیا تو فطرت کے مطابق زندگی بسر کی اور ڈھل گئے. صحیح؟ یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اخلاقیات کی زبان ہے. صحیح؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یہ اخلاق کی زبان ہے کہ اللہ نے الہام تمہارے اندر ڈال دیا، کیا تقوی بھی اور فجور دونوں کی تعلیم ڈال دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
نفس کا جو تقوی ہے اور نفس کا جو فجور ہے، اس دونوں کی تعلیم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈال دی انسان کے اندر، پھر اختیار دے قد افلح من زکاہا، کامیابی اس کے لیے کہ جس نے ان دو میں سے انتخاب کر کے پروان چڑھا دیا۔ اسی کو فطرت کی زبان میں آپ ڈھال کے لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ماڈل میں انسان کو ڈھالا، اس خاص ماڈل کی وجہ سے، اس خاص سانچے کی وجہ سے، خاص ساخت کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی جدا ہو جاتا ہے، انسان حیوانات سے بھی جدا ہو جاتا ہے، انسان جمادات سے بھی جدا ہو جاتا ہے، انسان ارواح سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ اب جتنی مخلوقات لے آئیں، یہ تو بڑے بڑے مجموعے میں نے آپ کو بیان کیے جو روایت میں ہی آئے ہیں کہ فرشتوں کا ایک مجموعہ ہے، اب اس کی دنیا کیا، وہ بہت وسیع دنیا ہے۔ اس کے بعد حیوانات کی دنیا کہ وہ ختم ہی نہیں ہمارے لیے ہوتی، صرف زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بہت ہے حیوانی دنیا۔ اور اس کے بعد آ جائے ارواح، ارواح بھی فرشتوں سے ہے، یعنی میں روایت کی بنیاد پہ کہ بعض نے ارواح کو یہ جو لیلۃ القدر سورۃ القدر ہے اس کی آیت کی وجہ سے جدا کیا، تنزل الملائکۃ والروح، تو وہ عطف کی وجہ سے بعض نے جدا کیا کہ روح الگ ہے اور ملائکہ الگ ہیں، دونوں نازل ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ابھی غرض نہیں کہ کتنے ہیں، انسان کا وہ کیا ساخت اور ماڈل ہے کہ اس ساخت اور ماڈل کی وجہ سے انسان بقیہ تمام کے تمام مخلوقات سے جدا ہو جائے۔ اس ساخت اور ماڈل کا نام کیا ہے؟ فطرت۔ جو اس فطرت کو مسخ کر دے پھر وہ دوسرے کے مجموعے میں چلے جائے گا، یا حیوانوں کے مجموعے میں چلا جائے گا، یا مثلا بالفرض کسی اور مجموعے میں ممکن ہے فرشتوں کے مجموعے میں چلا جائے، جیسے جن، یہ ابلیس چلا گیا فرشتوں کے مجموعے میں۔ فرشتہ بننا خوبی نہیں ہے انسان کے لیے، انسان بننا خوبی ہے، کیونکہ انسان بالا تر ہے اس سے۔ انسان کے سامنے فرشتے مسجود ہیں، سجدہ کیا انہوں نے، وہ متواضع ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں، وہ مسخر ہیں انسان کے سامنے، انسان بالا تر ہے۔ اس لیے انسان کا فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، انسان کا حیوان بننا تو اور ہی پستیاں ہیں۔ لہذا وہ ماڈل، جس ماڈل کی بنیاد پہ انسان بقیہ سب سے جدا ہو جاتا ہے، اس ماڈل کا نام کیا ہے؟ فطرت۔ اگر یہ فطرت آپ ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں ایک مثال لیتا ہوں، مثال بہت عجیب سی ہے، شاید مناسب نہیں ہے، لیکن غور و فکر کے اعتبار سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فطرت میں کیا چیزیں ہیں۔ ہماری فطرت میں ایک شرم کا احساس موجود ہے۔ اب ہمارے جسم کے اعضاء دیکھیں، سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن شرمگاہ کو ہم چھپاتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں چھپاتے ہو آپ؟ اس سے تم جو عمل انجام دیتے ہو تو وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اسے چھپایا جائے، سارے انسانوں میں برابر ہے، وہ ہے یا نہیں؟ حیوانات بھی ہیں، وہ ایک روایات میں باز آئے، کیونکہ روایات آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری اس میں تحریفات ہوئی ہوئی ہیں، صحیح سند نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں یہ وجہ پوچھی گئی تھی کہ آپ نے بکرا دیکھا ہوگا، گائے کی کئی قسمیں ہیں نا، بکروں کی کئی قسمیں ہیں، دمبا ہے اور بکرا ہے۔ جب بکرا ہے اس کے پیچھے دم اوپر ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کے سارے منظر سامنے ہوتے ہیں، تو وجہ پوچھی کہ دمبے کے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، بکرے کے آشکار ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بہرحال روایت تو ایک الگ چیز ہے کہ اس میں اب کیا آگے بیان ہے، لیکن سوچنے کی چیز ہے یا نہیں؟ ایک کو پوشیدہ کر دیا، یعنی اس کے اندر یہ احساس ہے کہ میں نے پوشیدہ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ بعض کی دم ہے وہ ہوتی نیچے کی طرف ہے، بعض اپنے دم اوپر کر کے آشکار چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حیوانات ہیں۔ اب ان حیوانات کو تو کوئی محسوس نہیں ہوگا، صحیح، انہوں نے اپنے وہ شرمگاہیں نہیں چھپانی۔ انسان مثلا فقط انسان کے وجود میں شرمگاہ کے مقام پہ سوراخ نہیں ہے، کان ہیں، ناک ہیں، منہ ہیں، آنکھیں ہیں، انسان کیوں نہیں انہیں چھپاتا؟ یہاں پہ ہمیں پتہ لگے گا کہ فطرت کے اندر اللہ نے شرم کا مادہ رکھ دیا ہے۔ وہ چونکہ فطرت سے تعبیر ہمارے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا عیاں ہونا، پورا جسم ڈھکا ہو، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی عیاں ہو، بے شک وہ کوئی منظر نہ دکھائی دے رہا ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذلیل و پست ہو گیا انسان۔ یہ کفار کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسانی ماڈل ہی جدا ہے۔ اگر یہ والی تمیز چھین لیں وہ انسان کہلائے گا؟ یہ تو انگریز یہی چاہتا ہے، یہ جو جنسی جو اب ٹیمیں انہوں نے بنا دی ہیں، ادارے بنائے ہوئے ہیں غرب میں، اور انہیں اجازت دی ہے، بعض کو عملاً کتا بنایا ہوا ہے، گردن میں پٹا ڈالتے ہیں، وہ انسان ہے تو وہ کھینچ کے لے کے جا رہا، وہ اسی طرح سے چلنے کے عادی ہے، گھٹنے اور ہاتھ سے تیز تیز،
اور اونچی اونچی آواز میں آوازیں بلند کرتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں. یعنی وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، نباتات ہوں، حیوانات ہو، انسان ہو، سب برابر ہیں. وہ بعض بنتے ہیں، وہ یہ کر کر کے اپنی فطرت کو ایسا دباتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے لیے اپنے یہ اعزاز ظاہر کرنا کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یار ان اعضاء کا چھپانے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ وَإِلَّا بدن کے ایک عام حصوں کی مانند حصہ ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی ایسی چیز جنم نہیں لیتی کہ جو بقیہ چیزوں سے نہ لے. اگر آپ یہ کہیں کہ جنسیات اس سے جنم لے سکتی ہے، وہ تو آنکھوں سے بھی لیتی ہیں. وہ جو زبان سے ادا ہوتی ہیں وہ تو پورے جسم سے کسی سے ادا نہیں ہوتی. اتنی خطرناک ترین درندہ ہے زبان، کیا کیا باتیں بنا سکتا ہے. اور ان سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کر وہ قلم خیال ہے، وہ تو وہ چیزیں بنا دیتا ہے کہ جو انسان کے اختیار میں اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اس کے لیے تصور ہی کافی ہے، بقیہ فلم وہ خود ہی چلا سکتا ہے، اور وہ فلم میں دیکھنے والا بھی خود ہے، بنانے والا بھی خود ہے، اور سب کچھ بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی قید و بند رکھی، خیال میں آزاد نہیں رکھا. حرام ہے انسان کا جنسی امور میں بہرا روی کا سوچنا اور خیالات کی دنیا میں چلے جانا. خلاصہ کلام آپ نے ادھر دیکھا ماڈل، ادھر یہ مثال میں نے اس لیے دی، ماڈل انسان کا جدا ہے. جس طرح ان دو حیوانوں میں آپ فرق کر رہے ہیں، ایک کی دم گری ہوئی ہے، ایک کی دم اٹھی ہوئی ہے. ادھر فطرت نہیں ہے، لیکن ہماری طرف شرم و حیا فطرت کے عنوان سے آپ دنیا کی کسی جگہ پہ چلے جائیں، بہرا روی کرنے والے مجرم فحش یعنی زانیوں کا طبقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو شرمگاہ کے اعتبار سے عیاں نہیں کریں گے، پورا جسم عیاں کر دیں گے. شرمگاہ میں ان کو بھی مشکل پیش آئے گی. اگر فطرت کے بقیہ ہاں کاملاً حیوان بن جائے وہ الگ چیز ہے. لہذا اس ماڈل کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے کہ فطرت ایک ماڈل ہے. اس ماڈل میں اللہ نے انسان کو ڈال کے خلق کیا ہے. اس ماڈل میں انسان نے بننا خود ہے، یعنی ایک فضا انسان کی نفس کے اندر ہی قرار دے دی گئی. اس کے اندر یہ فضا کیا ہے؟ فطرت بالفعل ہے یا بالقوہ ہے؟ وہ بالفاظ دیگر بالقوہ ہے. اب اس نے اس کو عملاً کرنا ہے، جتنی مقدار اس فطرت کے مطابق کر گیا وہ کیا کہلائے گا؟ انسان. وَإِلَّا وہ اس ماڈل سے باہر آ جائے گا اور ان میں سے کسی حلقے میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا، اور عموماً حیوانات میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.